کو لے کر اٹھیں گے، اسلام کے حقیقت کو لے کر اٹھیں گے۔ ہمارا تو ماننا ہے اصل اسلام تو اہل سنت ہے، مسلمان اور بھی کہلاتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بھی راہ ہدایت پر آ جائے۔ آمین۔ ہمارا ماننا ہے کہ اصل اسلام اہل سنت ہے، سو اصل اسلام کو لے کر پھر سے اٹھنا ہے۔ اس کے طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو محترم حضرات گرامی، انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں 5 نکتے، 5 پوائنٹ، اہل علم بیٹھے ہیں یہاں پر، کوئی پرزور جذبات والی جو تقریر ہوتی ہے نا، وہ تقریر آج نہیں ہونے والی ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، کتاب والے بیٹھے ہیں، قلم والے بیٹھے ہیں، تو گفتگو بھی بالکل اسی طرح کی ہوگی۔ اور یہ جو گفتگو ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو معلوم ہی ہے پہلے سے، اس کو ہم ریفریش کر لیتے ہیں، پھر سے تازہ کر لیتے ہیں، اور اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بدلنے والا نہیں، بدلنے والا نہیں۔ آقا نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر یا اس سے جو مضبوط لفظ ہو سکتا ہے وہ لگا لے آپ، وہ نہیں بدلنے والا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو کوئی اللہ کے لیے جھک کر چلتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری سے رہتا ہے، اللہ اسے اٹھاتا ہے۔ اب لفظی ترجمہ وغیرہ آپ دیکھ لیں، میں معنی بیان کر رہا ہوں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو خیال میں رکھتے ہوئے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، پھر اللہ اسے گرا دیتا ہے۔ اور اللہ جسے اٹھائے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گرائے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اونچا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بولیں گے مولانا یہ نکتہ ہمارے لیے کہاں کام کا ہے؟ یہ علماء کرام، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ نکتہ بالکل ہمارے لیے سب سے پہلے عوام کو چھوڑے۔ عموماً جب تکبر کی بات آتی ہے نا تو سیدھے بات جاتی ہے وہ تکبر کرنے والے، وہ بڑے سیٹ والے، طاقت والے، پیسے والے حکمران، وہ بڑے اکڑ والے ہوتے، پیسے والے، بندوق والے، وہ تکبر کے ساتھ ہی ادھر جمع چلا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شیطان ان کے لیے ریزرو ہے، شیطان ان کو بھٹکائے گا تو ان کو بھٹکائے گا، اور اگر مولوی کو بھٹکائے گا تو امت کو بھٹکائے گا۔ شیطان ایک حکمران، ایک پیسے والا، ایک طاقتور انسان کو بھٹکانے میں شیطان جتنی محنت کرتا ہے اس سے زیادہ محنت شیطان علماء کو بھٹکانے پر کرتا ہے۔ ایسی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ جو عالم ہوگا وہ جنتی ہوگا، ایسی کوئی گارنٹی ہے؟ قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے کہ جو نحو صرف بخاری، ترمذی، مسلم، قرآن کریم حفظ کر لیا اور بخاری مسلم پڑھ لیا وہ جنتی ہے، اس کو برائی نہیں آ سکتی جی؟ جو ہدایہ اور وقایہ پڑھ لیا اب شیطان اس کے نزدیک نہیں آ سکتا، ایسی کوئی گارنٹی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، اور سب سے خطرناک بھٹکاوا یہ ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے خطرناک بھٹکاوا وہ ہوتا ہے جو دین کے نام پر بھٹکایا جائے۔ یعنی ایک گنہگار جب آدمی پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے لیکن اسے یہ معلوم رہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن جب اہل علم کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان سے گناہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ بولیں گے مولانا یہ ہے کیا؟ مولوی صاحب یہ کیا قصہ آپ لگائے رکھے ہیں؟ آج شیطان ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ آپ غور کریں، ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک تصور میں ہے کہ میں عالم ہوں، اور مولانا حاجی محمد علی صاحب کا ابھی جملہ سنا، اتنا دل کو لگا وہ جملہ، اعلیٰ حضرت کا جملہ جو فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا جملہ فرمائے، ابھی جو ان سے سنا، مجھے تو نہیں پتا، میں یہ پڑھا نہیں تھا، فرماتے کہ جو اپنا مسئلہ قرآن سے حل نہ کر سکے وہ عالم نہیں۔ اب یہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھو نا، اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھو، ترجمے نہیں پڑھنا، ترجمے نہیں، جو قرآن کے ترجمے سے اپنا مسئلہ حل کر لے وہ عالم ہے، ایسا ہے جی؟
آپ دیکھیں ہمارے پاس علم کا لیول کتنا ہے اور سوچ کتنی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں اپنے ان کانوں سے، اپنے ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا، اپنے بھائی جی آپ بھی ان کو جانتے، اتنے قریبی لوگ اپنی گفتگو میں سنا ہوں کہ کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں. یہ الفاظ ایک عالم فاضل سے سنا ہوں، میں اپنے سنی بھائی جو میں کہہ رہا ہوں، بجا کہہ رہا ہوں، میں ان کو اپنا بھائی مانتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں عالم ہوں. اور یہ عام آدمی ہے، کسی آدمی کی طرف اشارہ ہے، میں عالم ہوں اور یہ عام آدمی ہے، یہ انسان میرے جوتیوں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. کدھر لے کے چلے گیا شیطان، کدھر لے کے چلا گیا شیطان. جی آپ تصور کریں وہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، جن کا نام لے کر ہم دنیا اور آخرت کی خیرات کی امید کر رہے ہیں، وہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے چلتے رہتے ہیں، چلتے ان کے چلنے کی رفتار تھوڑا کم ہو جاتی ہے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ نارمل جیسا چلتے ہیں عام طور پر، اس سے آپ کی رفتار تھوڑا سا دھیمی ہو گئی، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں چلتے ہوئے غور کیا کہ میرے پیچھے ایک آدمی چل رہا تھا جو عمر میں بزرگ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ بزرگ آدمی میرے پیٹھ کے پیچھے چلے. صحابہ بیان کرتے وہ حضور کے پیٹھ کے پیچھے چلنے والا وہ بوڑھا آدمی یہودی تھا. اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ کا نام لینے والا اگر قرآن اور حدیث پڑھ لے اور مسجد کی امامت کر لے اور دارالعلوم میں پڑھ لے اور اسٹیجوں پر تقریر کر لے اور اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ میں عالم ہوں اور یہ عوام ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ کمتر ہے، آپ بتاؤ کہ اس دماغ میں قرآن ہے یا شیطان ہے؟ جی زبان پر قرآن کے الفاظ ہے پر دل میں شیطان اتر رہا. یہ ہوتا ہے غیر ارادی طور پر. بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ وہ ایک حفظ کر لے گا تو 10 خاندان کے بچوں کو، 10 خاندان کے وہ افراد جو دوزخ میں جانے والے تھے ان کو جنت میں لے جائے گا. عالم کے اتنے فضائل، عالم کے اتنے فضائل، سنتے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے سنتے سے. مجھے غور کرنا چاہیے پلٹ کر. جی وہ صحابہ کرام جو اپنے آپ کو قال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد. جی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے کہ مولا ابو بکر کے گناہ ہے ریتی کے دانوں سے بڑھ کے ہے، ریتی کے دانوں کی طرح ہے، ان کو گنا نہیں جا سکتا ہے. یہ وہ ابو بکر کے ماننے والی امتی ہے. جی تواضع کی ضرورت ہے اور تواضع کا پہلا ضابطہ یہ ہے. میں آپ کو قاعدہ بتا رہا ہوں علماء کرام کے لیے. یہ گفتگو میں عوام میں نہیں کرتا، یہ صرف علماء کے، مولوی لوگوں کے، میرے اپنے بھائیوں کے لیے، میرے اپنے لیے ہے. یہ پہلا ضابطہ یہ ہے تواضع کا کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. جب کبھی کسی سے مسئلے پہ کوئی بات ہو، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء جب گفتگو کرتے تو ایک کتاب 2 کتاب بھی برابر نہیں پڑھا ہوتا، ترجمے سے تو اوپر پہنچ ہوتی ہی نہیں، لیکن سیدھا یہ تصور رہتا ہے مسئلہ تو میرے کو معلوم ہے، اس کو کیا معلوم، میرے کو معلوم، مناظرہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، بتا دیں گے، وہ کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں، تواضع کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا، اور یاد رکھو اے مولویوں، یہ بات یاد رکھو، قرآن کی ہر آیت کا ہر حکم عام آدمی سے پہلے ہم پر لاگو ہوتا ہے. عام آدمی پر اس لیے لاگو ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ترجمہ سنتا ہے، ہم پر ڈائریکٹ لاگو ہوتا ہے. براہ راست اللہ کا کلام بواسطہ مصطفیٰ راست ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا ہو گیا کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو. لوگ کو کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرو، لوگ کو کہتے ہیں صدقہ خیرات کرو، لوگ کو کہتے ہیں درود شریف کی کثرت کرو، لوگ کو کہتے ہیں تہجد پڑھا کرو، لوگ کو کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگ کو کہتے ہیں کہ چاپلوسی مت کرو، لوگ کو کہتے ہیں غیبت مت کرو، لوگ کو کہتے ہیں گالی مت دو، لوگ کو کہتے ہیں اتحاد کرو. سارے احکام لوگوں کو کہتے ہیں.
ہم غیبت نہیں کر رہے جی، ہم لوگ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، ہم مالداروں کے پیچھے آگے پیچھے چاپلوسی کرتے نہیں پھر رہے جی، کیا ہو گیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر، صدقہ خیرات کا حکم دیتے ہیں، کیا ہم صدقہ خیرات کرتے؟ لوگوں کو سنتوں کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، کتنے ہم میں ایسے ہیں جو تہجد کو اٹھا کرتے ہیں؟ لوگوں میں جا کے آ کر، خاص طور پر ربیع الاول میں، باقی عام دنوں میں بھی درود و سلام کے نعرے اور درود و سلام کی تقریریں کر کے آتے ہیں۔ پابندی سے کتنے درود کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اے علماء گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، میں بتا رہا ہوں کہ جتنے آیتیں پڑھیں گے پبلک کے لیے، بعد میں، پہلے میرے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے، آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ہمیشہ نظر اس پر جو گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں فرقے کا آدمی گمراہ ہو گیا، فلاں مدرسے والا گمراہ، فلاں دارالعلوم والا گمراہ، فلاں تنظیم والا گمراہ، ان گمراہ، اللہ کیا فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو ان کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچا کرو۔ علیکم انفسکم، تم علیکم، علیہ کا لفظ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں قاعدے کے حساب سے، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کی فکر کیا کرو، اپنی جان کی فکر کیا کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر چلو تو زمانہ گمراہ ہو جائے تم کو کوئی بات باقا نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم، اللہ اکبر، شرط یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو، غور کرو، سوچو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرامین سناتے، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ماشاءاللہ یہاں پر قادری، نقشبندی، سارے بزرگ یہاں پر جمع ہے، آپ حضرات بھی، ہم سب کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ۔ بزرگان دین لکھتے ہیں، اولیاء اللہ، صراط الذین انعمت علیہم پہ چلنا ہے نا، جو انعمت علیہم ہے وہ لوگ لکھتے ہیں کہ وہ شخص کی روحانی ترقی رک نہیں سکتی، روحانی ترقی اس کی بڑھتے رہتی ہے، چڑھتے رہتی ہے، جو دن میں کم از کم 1100 درود شریف پڑھتا ہے۔ اب کتنے ہم میں سے اس کی پابندی کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جملہ کوئی نعرہ لگانے والا نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائے، نعرہ تکبیر، درود شریف کی بڑی فضیلت بتائے۔ بھائی درود شریف کی فضائل میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، میرے کو یقین ہے۔ میں درود شریف کی فضائل بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں خود کا محاسبہ کرنے کھڑا ہوں کہ من تواضع، کیا میں اپنے آپ کو مولوی سمجھتا، میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں؟ آپ بتائیں کہ ہم درود شریف پر کتنا عمل کیے، کیا ہم قرآن کریم پر کتنا عمل کیے؟ علیکم انفسکم، اللہ فرما رہا تو اپنے بارے میں سوچ، اے مولوی تو اپنے بارے میں سوچ، تو کتنا عمل کرتا ہے سنتوں کے اوپر؟ جی خیال ہوتا ہوگا کہ یہ داڑھی رکھ لینا سنت ہے، یہ عمامہ باندھنا سنت ہے۔ الحمدللہ میں تو سنت پہ عمل کرتا ہوں، مجھے ہا بھی نکالنا آتا ہے، مجھے قاف بھی نکالنا آتا ہے، عین بھی صحیح بولتا ہوں۔ میرے پاشا، میرے لال، یہ سنتوں پر عمل کرنا یہ سنن صغرا ہے۔ اللہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو سنتیں عطا کی، یہ سنن میں درجے ہوتے ہیں، کچھ لازم ہیں جی، کچھ لازم فرض کے درجے میں ہیں، کچھ اضافی سنن، یہ سنن صغرا ہے جی، کچھ سنن کبرا ہے۔ غیبت سے بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ سے بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے، دو بھائیوں کو لڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بتاؤ کیا یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے؟ بڑے گناہ ہوتے ہیں ہم میں سے، اکثر سے، مجھ سے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ داڑھی رکھ لے کر خوش ہے کہ ہم جنت میں جانے والے، ہم ہدایت پر ہے، ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، وہ عام آدمی ہے، میں خاص آدمی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، محفل علماء ہے، محفل علماء۔ میں ایک بڑی ہمت سے ایک بات بول رہا ہوں اور انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو عوام میں نہ لایا جائے، انتظامیہ سے گزارش ہے اس کو عوام میں نہ لایا جائے۔ میں اپنے دل کے چھالے نکال رہا ہوں اور اپنے عیب خود نکال رہا ہوں۔ میں لکھنؤ میں تھا، تھوڑا سا وقت لوں گا مگر بات اہم ہے، میں لکھنؤ میں تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے والے کچھ بچے ہیں جو پکے سنی ہیں، پڑھتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں،
ہے پکے سنی یا رسول اللہ والے. تو میں گیا تھا لکھنؤ کسی جلسے کے لیے، وہ 8-10 بچوں کا گروپ میرے پاس ہوٹل میں ملنے کے لیے آیا کمرے میں، اور بولنے لگا کہ حضرت ہم دارالعلوم دیوبند کے فلاں 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 جماعت کے طلبہ ہیں، بڑی جماعتوں کے، چھوٹے نہیں، فضیلت وغیرہ کے طلبہ تھے، ہم طلبہ ہیں وہاں کے، اور ہم سب یا رسول اللہ والے ہیں. ہمارے اپنے کچھ حالات مجبوریاں ایسے ہیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں مگر ہے تو ہم یا رسول اللہ والے. مطلب بڑی خوشی کی بات ہے. تو بولنے لگے حضرت کچھ نصیحت کریے کہ ہم کام کیسے کریں. تو میرا پہلا جملہ ان کے لیے تھا کہ بیٹے سب سے پہلے جتنے زمین پہ چل رہے ہیں نا ان سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھ لو. کیوں؟ دلیل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ خالی کمتر سمجھ لو، نہیں، دلیل کے ساتھ. میں بولا آپ میں سے ہر کوئی امام ہے، اتفاق سے 7 8 10 مجھے یاد نہیں کتنے نوجوان تھے، زیادہ نہیں 8 10 ہی تھے، وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی مسجد کے امام تھے، وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی مسجد کے امام تھے. تو وہ بولے کہ حضرت ہم سب امام ہیں. تو میں بولا اب آپ یقین کر لو، اب آپ یقین کر لو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، مینس امام مطلب نماز پڑھاتا ہے نا، پڑھاتا ہے. یہ عوام کے لیے نہیں ہے جملہ، یہ جملہ سن کر عوام تکبر میں نہ آئے، یہ اصلاح ہے، خود میں اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، دوسرے حضرات کے لیے نہیں ہے، یہ صرف علماء کرام کے لیے. میں بولا بیٹے اگر مسجد میں ہم نماز پڑھیں تو نماز امام پڑھتا ہے، نماز ترکاری والا پڑھتا ہے، نماز لوہے والا پڑھتا ہے، آٹو والا پڑھتا ہے، سونے والا پڑھتا ہے، جی مزدور پڑھتا ہے، سب پڑھتے ہیں نماز، تو سبھی پڑھتے ہیں جو بھی پڑھتا ہے نماز. اس میں نماز کے سب سے قبول ہونے کے چانسز کس کے ہیں؟ تو بولے کہ عالم کے، عالم کے. کیوں؟ اس کے نماز کے قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تجوید اچھی ہے، برابر، اس کی تجوید اچھی ہے، مسائل پوری طرح سے معلوم ہے امام. میں بولا بالکل غلط. پوری مسجد کے اندر جو نماز ہوتی ہے، یہ صرف علماء کے لیے جملہ ہے، پوری مسجد کے اندر جو نماز ہوتی ہے، نماز قبول ہونے کے سب سے کم امکانات مولانا اور امام کے ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں قبول کرے نہ کرے مگر میری ذمہ داری میں بیان کر رہا ہوں. نماز کے قبول ہونے کے امکان، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ سب کی قبول کر لے، ہماری آپ کی، عالم کی، جاہل کی، سب کی قبول کرے، اللہ ارحم الراحمین سے امید ہے مولا سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے کم امید نماز کے قبول ہونے کی مولانا کی ہوتی. وہ لوگ وہ ایسے دارالعلوم دیوبند کے بچے تھے، ان کی تو آنکھ ایسے کھل گئے، مولانا آپ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں بولا ابھی سمجھاتا ہوں. میں بولا بیٹے جو ترکاری والا ہوتا وہ کوئی بڑی داڑھی رکھا والا نہیں ہوتا، وہ دین کا دعویٰ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی جوتے والا، کپڑے والا نماز کو آیا تو بھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور اگر نماز کو نہ آیا تو بھی نہیں پوچھتا ہے. لیکن اگر اذان ہو جائے اور مسجد کے بازو مولانا بیٹھے، نماز کو نہ جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جی لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک پریشر ہوتا ہے ہر بڑی داڑھی والے کے اوپر، جی کلچر کا، ماحول کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے جاتا ہے. اور کئی وجوہات ہے ایسے، میں زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ ایک عام آدمی جب مسجد کو آتا ہے تو اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، اور امام جب مسجد کو جاتا ہے تو کتنے خیال اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں. ماحول کا خیال، کمیٹی کا خیال، تنخواہ کا خیال، اس کا خیال، اس کا خیال، کتنے خیال ہے اللہ کے علاوہ جو اس کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے، نہیں، الحمدللہ مخلصین بھی ہے، اللہ والے بھی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے. مگر یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے من تواضع للہ، تواضع کرو، تواضع کرو. اپنے آپ کو ترکاری والے سے کم جانو، اپنے آپ کو جھاڑو دینے والے سے کم جانو، آٹو رکشہ والے سے کم جانو، اپنے آپ کو ہر انسان سے کم جانو. جب اپنے آپ کو کمتر جانو گے تب اللہ محبت کرے گا، تو عزت عطا کرے گا. اٹھنے کی خواہش مجھے آتا ہے، مجھے معلوم ہے، یہ خیال جو آتا ہے، یہی خیال من تکبر وضع اللہ کا وجہ بن جاتا ہے. سب سے پہلے طالب علم بنے، اطلب العلم من المہدی الى اللحد، جھولے سے لے کر قبر تک طالب علم بن کے جیا کرو، طالب علم بن کر جیا کرو. نمبر 2 اخلاص تھا جو میں ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اخلاص سے متعلق ایک اہم آیت سنیں.
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम, जो लोग ईमान लाए हैं ना, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, कुरान का नाम लेते हैं, नमाज को जाते हैं, इस्लाम को मानते हैं, 5 अरकान इस्लाम 6 अरकान ईमान सब जो मानते हैं, उनकी बात कर रहा है अल्लाह। काफिरों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, काफिरों की और मुनाफिकों की बात नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है मोमिनों के बारे में, जो बोलते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम और आप, हमारी बात कर रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी बात करते फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, तुम में से हर वो शख्स जो ईमान का दावा करता है वो अपने ईमान के साथ साथ शिर्क भी किया करता है। ये कुरान की आयत, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, सूरह यूसुफ आप उठा के पढ़े 105 और 108 के दरमियान अल्लाह फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। मैं डायरेक्ट कुरान से दे रहा हूं आपको। हम जो ईमान का दावा करते हैं ना, हम अल्लाह के लिए है, हम इखलास, हम सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए मेरे भाई, सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए नहीं। अपने जाती मफादात है, अपने घर का मसला, अपने इज्जत का मसला, अपने आबरू का मसला, अपने जात का, अपने खानदान के मसाइल लगे हुए हैं। अपने आप को आवाम से बेहतर न समझना मौलवी पर पहला फर्ज है। तीसरा पॉइंट, पहला तवाज़ु, दूसरा तालीम, दूसरा इखलास, तीसरा तालीम। अब तालीम का क्या मसला है सुने। तालीम का ज़ाब्ता, इल्म हासिल करना किसी भी चीज, आज का जो प्रॉब्लम है, आज लोग तरह तरह के सवाल कर रहे। बेटे 1 मिनट, मेरे दोस्त चाय वाले साहब, हमारे भाई चाय वाले साहब, चाय बयान के बाद, क्योंकि हम यहाँ पर चाय पीने तो नहीं जमा हुए ना, गुफ्तगू करने जमा हुए, गुफ्तगू हो रही है, बाद में पीते हैं चाय। तालीम का क्या किस्सा है आप देखें। आज एक आम आदमी जब सवाल करता है ना, तो हमारे मौलाना लोग, मेरे पास उसके माकूल जवाब नहीं होते, हमारे पास माकूल जवाब नहीं होते। बस हुक्म है, करना है तो करना है, क्यों क्या नहीं पूछना, यही जवाब होता है। ज्यादा सवाल करे तो बच्चा बिगड़ गया, ये अहले हदीस हो गया, बोले हदीस कहाँ है, हवाला दियो बोलता है, बदतमीज हवाला पूछता है, बदतमीज क्यों क्या करता है, रसूलुल्लाह का हुक्म है अमल करना है, सो अमल करना है। नहीं, ये अपने आप को मैदान छोड़ के भागना कहते हैं। जब जवाब नहीं बन पड़ता है तो गुस्सा आता है, जब जवाब नहीं बन पड़ता है तो फिर डांटते हैं, सामने वाले गुस्ताख, बदतमीज, बेअदब सब कहते हैं, गलत। मैं आपको ज़ाब्ता बता रहा हूँ, 3 पॉइंट है इल्म हासिल करने के, लिख लें, याद रख लें, 3 पॉइंट है इल्म हासिल करने। ये 3 पॉइंट पर जब तक अमल नहीं करेगा वो मसले का आलिम नहीं बनता। पहला पॉइंट मादा, दूसरा पॉइंट लिमादा, तीसरा पॉइंट कैफा। मादा, लिमादा, कैफा, फिर याद करें, मादा, लिमादा, कैफा, ये 3 पॉइंट। मादा, क्या करना है हमको, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, सूद से बचना है, गिबत से बचना है, अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। मादा, क्या करना है। लिमादा, क्यों करना है, क्यों करना है। भाई नमाज पढ़ो, मादा, क्या करना है, नमाज पढ़ो, क्यों पढ़ना है, ताकि अल्लाह जन्नत अता करे, ताकि हमको सवाब मिल सके, ताकि हमको ये हो सके। नमाज इसलिए पढ़ो ताकि तुम्हारा टाइम टेबल सही हो जाए। नमाज पाबंदी से पढ़ने से तुम्हारी सेहत अच्छी होती है, सेहत अच्छी होने के लिए नमाज पढ़ो। नमाज इसलिए पढ़ो, नमाज इसलिए पढ़ो, नमाज इसलिए पढ़ो। सारे जवाब गलत, सारे जवाब गलत। टाइमिंग सही होती है मगर इसलिए नमाज पढ़ो नहीं, इसलिए नमाज मत पढ़ो। सवाब मिलता है नमाज पढ़ने से, इसलिए पढ़ो। अल्लाह रसूल कहीं फरमाए नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है इसलिए नमाज पढ़ो नहीं। फिर क्या फरमाया अल्लाह तबारक, मादा, क्या करना है, नमाज पढ़ना है। लिमादा, क्यों करना है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, ऐ बंदे नमाज कायम कर मुझे याद करने की खातिर, मेरी याद जगाने की खातिर। इसको क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर। ये जो मस्जिद में जाते, जो पहला नमाज से पहले पहला तकबीरा बोलते हैं, इसको क्या नाम है इसका जी, पहली तकबीर को क्या कहते हैं, तकबीर तहरीमा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं इसको, तकबीर तहरीमा। क्या मतलब है इसका, हराम कर देने वाली तकबीर। हाँ, ये कौन सी तकबीर है भाई, ये कौन सा अल्लाह अकबर है जो हराम कर देता है। अरे थोड़ी देर पहले तक मछली खाना जायज था, अल्लाह अकबर कह दिया मछली नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, पानी पीना हराम, रोटी खाना हराम, चावल खाना हराम, बात करना जायज था, बात करना हराम, पलट कर देखता था, पलट कर देखना हराम।
زندگی کے ہر کام کو حرام کر دیتی ہے. جائز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا جائز ہے بس. تو کرنا کیا ہے؟ ماذا؟ نماز. اقیم الصلاۃ. یہ ماذا. لماذا؟ کیوں کرنا ہے؟ لذکری. مجھے ساری دنیا کو بھول کر مجھے یاد کرنے کے لیے. اس کے بعد تیسرا سوال کیفا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ سنتوں سے بتائیے. رکوع بتائیے، سجدہ بتائیے، تشہد بتائیے، قرات بتائیے، سب بتائیے. ہر چیز کے اندر آپ اپنے علم کو رینیول کریے، دوبارہ جانچیے، پھر سے سبق کو دہرائیے. جو مسئلہ ہم لوگ کے سامنے بیان کرے، وہ مسواک ہو، وہ وضو ہو، وہ نماز ہو، وہ اتحاد ہو، وہ سچ بولنا ہو، وہ حلال کمانا ہو، جو مسئلہ آپ بولے، اگر یہ 3 پوائنٹ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ عالم نہیں ہے. وہ مسئلے کو بیان نہ کرے، وہ مسئلے کو بیان نہ کرے. اور میرا پروردگار ہم سب کا اللہ تبارک و تعالی اور ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دین ادھورا نہیں دیے. ہمارے ہر سوال کا جواب یا قرآن سے ہونا یا حدیث سے ہونا تو ہی علم کہلائے گا. یاد رکھو یہ بات. میں برملا کہہ رہا ہوں. یہاں پر الحمدللہ بہتر شیخ الاسلام کو چاہنے والے سب جمع ہے اور کچھ نہیں چاہنے والے بھی ہو سکتا جمع ہے. اور میں تو منہاج القرآن کا ممبر اور بچپن سے رکن اور ان کی تنظیم کا مین ڈائریکٹرز میں سے ایک ہوں، ڈائریکٹر ہوں. مگر یہ برملا کہہ رہا ہوں، علم طاہر القادری کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم امام نبہانی کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھنے کا نام علم نہیں ہے. علم دین قرآن اور حدیث ہے. ہر بزرگ کی کتاب آپ کو قرآن و حدیث تک پہنچاتی ہے. بزرگوں کی کتابیں واسطہ ہے. علم قرآن اور حدیث ہے. علم قرآن اور سنت مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو ہم چومتے ہیں. کیوں؟ وہ ہم کو قرآن و حدیث تک پہنچاتی ہے. لوگوں، یہ عوام کے لیے ٹھیک ہے. ایک عام آدمی سڑک پر چلتا ہوا کہہ دے میں نے طاہر القادری صاحب کے ترجمے میں دیکھا ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کے فتوے میں پڑھا ہے، یہ اس کے لیے ٹھیک ہے. آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ. اگر ایک مولوی سند رکھتا ہو اور دنیا جانتی ہو کہ وہ عالم ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں طاہر القادری صاحب کی فلاں کتاب میں پڑھ لیا، طاہر القادری صاحب مسئلہ ایسا بتائے، یہ آپ کے لیے بتائے؟ اگر آپ کے لیے بتائے تو پھر یہ نحو کیوں پڑھا، یہ صرف کیوں پڑھا، یہ ہدایہ کیوں پڑھا، یہ اصول الشاشی کیوں پڑھا، یہ سراجی کیوں پڑھا، یہ بیضاوی کیوں پڑھا، جلالین بخاری مسلم ترمذی کیوں پڑھا؟ پھر یہ علماء کے لیے نہیں، خدا کی قسم بتا رہا ہوں. ورنہ پھر اعلیٰ حضرت کیوں فرمائے جو اپنا مسئلہ قرآن سے حل نہیں کر سکتا وہ عالم نہیں ہے؟ کیوں فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اعلیٰ حضرت کی کتابیں، طاہر القادری صاحب کی کتابیں، مولانا الیاس عطار صاحب کی کتابیں اور آج کے زمانے کے بزرگوں کی کتابیں، پچھلے زمانے کے بزرگوں کی کتابیں، سارے بزرگوں کی کتابیں، کتاب تفصیل بنتی ہے عوام کے لیے، عالم کے لیے ہے قرآن اور حدیث. یہ کتاب واسطہ اور وسیلہ ہے. ہر آدمی یاد رکھے کہ قرآن و حدیث تک پہنچنا ہے اور قرآن و حدیث سے یہ تینوں جواب ملتے ہیں. کیا ہے 3 سوال؟ ماذا، دوسرا لماذا اور تیسرا کیفا. یہ 3 اصول ہیں علم کے. اگر یہ 3 سوال کے جواب نہیں ملے تو آپ وہ مسئلے کے عالم نہیں ہے. پبلک میں بیان نہ کریں اور اجتہاد کریں، وقت لگائے کہ قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ نکلے. اور قرآن اور حدیث سے جب سوال کرتا ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے اور مصطفیٰ دریائے علم و رحمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے. جب سچے دل سے کوئی بندہ مسئلہ جاننے کے لیے کوئی مولوی بخاری مسلم ترمذی یا کوئی